بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ہوش سنبھالا تو انہیں ان کے والد نے تعلیم دلانی شروع کی، لیکن ان کی طبیعت کا رجحان علم حاصل کرنے کی طرف نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے انہوں نے کچھ تعلیم حاصل کی، آخر تعلیم کو ہروات کہہ دیا۔ البتہ شاہ سواری اور جنگی فنون اعلیٰ پیمانے پر حاصل کیے، یہاں تک کہ وہ نہایت بہادر جنگجو اور دلیر ہو گئے۔ اہل پریس نے نوجوانی ہی کے عالم میں انہیں فوج کی سپہ سالاری سپرد کر دی۔ وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ مسلمانوں کو ستانے اور انہیں اذیتیں پہنچانے میں کوشاں رہتے تھے۔ کفار کے لشکر کی سپہ سالاری انہیں حق و صداقت کی طرف راغب نہیں ہونے دیتی تھی۔ وہ اسلام کو حق سمجھتے ہوئے بھی اس سے روگردانی کرتے رہے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر بیان کر کے خاموش ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا، چونکہ دن چھپ رہا ہے، مجھے مغرب کی نماز پڑھنی ہے، اس لیے اب نماز پڑھ کر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ بیان کروں گا۔ یہ کہتے ہی حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، وضو کیا اور نماز پڑھنے لگے۔ جب نماز پڑھ کر آئے تو پادری نے انہیں اور شمعون کو کانا پیش کیا۔ جب حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے کانے سے فراغت حاصل کر لی تو پادری نے کہا، اب حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ شروع کیجیے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ جب کفار مکہ کی زیادتی اور سختیوں سے تنگ آ کر مسلمان اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے پہنچ گئے اور وہاں کے لوگوں نے مسلمانوں کی آؤ بھگت کی تو مسلمانوں نے اطمینان کا سانس لیا، انہیں کسی قدر آرام ملا۔ کفار مکہ کو یہ بات ناگوار گزری، چنانچہ وہ مسلمانوں کی فکر میں رہے۔ پہلے تو انہوں نے اہل مدینہ ہی کو مسلمانوں کے خلاف ورغلایا، لیکن جب وہ ان کے فریب میں نہ آئے تو مکہ والوں نے خود مدینہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ سب سے پہلے مکہ کے ایک سردار قرظ بن جابر نے مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور بہت سے اونٹ مسلمانوں کے پکڑ کر لے گیا۔ مسلمانوں کو بڑا غصہ آیا، اب تک انہوں نے کفار کے خلاف معاندانہ کارروائی کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ سچ پوچھو تو مسلمانوں میں اس قدر قوت ہی نہیں تھی کہ وہ کفار کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتے، لیکن اب انہوں نے تہیہ کر لیا کہ مشرکین سے انتقام لیا جائے۔ اتفاق سے تھوڑی ہی عرصہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ مکہ کے مشرکوں کا ایک قافلہ ابو سفیان کی سرکردگی میں ملک شام سے تجارت کرنے کے بعد واپس آ رہا ہے۔ چونکہ وہ قافلہ مدینہ کے قریب سے ہو کر گزرنے والا تھا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والوں پر رعب ڈالنے کے لیے مسلمانوں کی ایک مختصر جماعت کو قافلہ روکنے کے لیے روانہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سے مقصد یہ تھا کہ مکہ والوں پر مسلمانوں کا رعب پڑ جائے، انہیں خیال ہو کہ اگر مسلمانوں کی مخالفت کی جاتی رہی تو وہ ان کے قافلوں کو روک دیں گے۔ ابو سفیان کو بھی مسلمانوں کی یورش کرنے کا حال معلوم ہو گیا، لہٰذا اس نے مکہ کے سرکردہ لوگوں کو اطلاع دے کر مدد طلب کی۔ ابو جہل 1000 افراد لے کر اس کی مدد کو روانہ ہوا۔ اس نے اپنے ساتھ مکہ کے بہت سے معزز لوگوں کو بھی لے لیا۔ ابھی یہ لوگ راستے ہی میں تھے کہ انہیں ابو سفیان نے خبر بھیجی کہ قافلہ چھپ کر خیریت و عافیت کے ساتھ آ گیا ہے، آپ لوگ واپس چلے آئیں۔ لیکن ابو جہل نہ مانا، اس نے کہا، اب تو ہم مسلمانوں کا خاتمہ کر کے ہی واپس لوٹیں گے۔ چونکہ مسلمانوں کی جمعیت بہت ہی کم تھی، اسی لیے ابو جہل اور کفار کو یہ یقین تھا
کہ وہ تمام مسلمانوں کو قتل کر کے اسلام ہی کو مٹا دیں گے۔ چنانچہ وہ بدر کے مقام تک پہنچ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کفار کی حملہ آور ہونے کی اطلاع ہو گئی، چنانچہ وہ بھی مسلمانوں کی جمعیت لے کر چلے اور بدر میں پہنچے۔ مسلمان کل 313 تھے، ان میں کئی کم عمر بچے اور کئی بہت ہی بوڑھے آدمی تھے۔ گھوڑے فقط 2 ہی تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 2 سوار تھے۔ ذرہ کسی کے پاس بھی نہ تھی۔ ہتھیاروں کا بھی یہ حال تھا کہ کسی کے پاس تلوار تھی تو نیزہ نہ تھا، اور نیزہ تھا تو تلوار نہ تھی۔ کفار کی 1000 جمعیت میں 100 سواروں کا رسالہ تھا، اور یہ سب سوار آہن پوش تھے۔ ظاہر ہے کہ برابر کا مقابلہ نہ تھا، لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمان ایسی دلیری سے لڑے، ایسی بہادری سے لڑے کہ کفار کے حوصلے پست ہو گئے۔ ان کی صرف 70 ہی آدمی مارے گئے تھے کہ ان پر مسلمانوں کی ہیبت چھا گئی، رعب طاری ہو گیا، اور وہ بے تحاشا میدان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اس فراری کی وجہ یہ ہوئی کہ کفار کے تقریباً تمام سرکردہ لوگ مارے گئے۔ ابو جہل، عتبہ، زمعہ، آس، امیہ، ابو البختری، شیبہ، ولید یعنی حضرت خالد کے والد، اور منبہ بن الحجاج، یہ کفار کے سرتاج و سردار تھے جو مارے گئے۔ مسلمانوں کو یہ زبردست فتح حاصل ہوئی۔ یہ واقعہ 17 رمضان سن 2 ہجری کا ہے۔ اس میں صرف 14 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ کفار کو اس ہزیمت کا بڑا صدمہ تھا، لہٰذا انہوں نے زبردست تیاری کی اور 3000 کا عظیم الشان لشکر لے کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی تو وہ بھی 1000 کی جمعیت لے کر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ مسلمانوں کے ساتھ کچھ منافق لوگ بھی شریک ہو گئے تھے۔ ان منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی تھا۔ پادری، یہ بتائیے کہ یہ منافق کون لوگ تھے؟ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ: منافق وہ تھے جو دل سے مسلمان نہ ہوئے تھے، بلکہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے ظاہراً مسلمان ہو گئے تھے۔ پادری: لیکن اس لڑائی میں 1000 کہاں سے آ گئے؟ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ: جنگ بدر کے بعد تقریباً 1 سال کا وقفہ مل گیا تھا۔ اس عرصے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے قبائل کو مسلمان کر لیا تھا۔ پادری: ہاں، سمجھ میں آ گیا، اب آگے کہیے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ: منافق جو واپس آ گئے ان کی تعداد 300 تھی۔ ان کے چلے جانے کے بعد مسلمان کل 700 رہ گئے۔ احد کے مقام پر پہنچ کر جو مدینہ سے تقریباً 2-2.5 میل کے فاصلے پر ہے، کفار سے مقابلہ ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقابلے سے پہلے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ماتحتی میں اپنے پشت کی طرف گاٹی میں تعینات کر کے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی جگہ ہرگز نہ چھوڑے، کیونکہ اس طرف سے دشمن کے حملہ آور ہونے کا اندیشہ تھا۔ جنگ شروع ہوئی۔ اس لڑائی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ وہ اس وقت تک کفر کی حالت میں تھے اور کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑنے آئے تھے۔ وہ 100 سواروں پر افسر تھے۔ مسلمان اس مرتبہ بھی نہایت بجگری سے لڑے اور انہوں نے کفار کو شکست دے دی۔ مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ جو تیر انداز گاٹی کی پشت پر تعینات کیے گئے تھے وہ بھی یہ خیال کر کے کہ کافر بھاگ رہے ہیں، اپنی جگہ چھوڑ گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ لیا، وہ اپنا رسالہ لے کر اس طرف سے حملہ آور ہوئے۔ یہ حملہ اتنا اچانک ہوا کہ مسلمان گھبرا گئے۔ مفرور کفار کے قدم جم گئے، نہایت کشت و خون ہوا۔ آخر مسلمانوں کو ہزیمت ہوئی اور فتح شکست سے بدل گئی۔ کفار کو یہ ہمت تو نہ ہوئی کہ وہ مدینہ منورہ پر حملہ کرتے۔ انہوں نے فتح ہی کو غنیمت سمجھا اور وہ احد ہی سے لوٹ آئے۔
اس طرح احد کے مقام پر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی بے مثل شجاعت اور فنون جنگ سے واقفیت کی وجہ سے کفار کو کامیابی ہوئی۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ واقعہ ماہ شوال سن 3 ہجری میں ہوا۔ اس کے بعد کفار کو مدینہ پر حملہ کرنے کی بھی جرت نہیں ہوئی، لیکن اب یہودیوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کیا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اسلام دن بدن ترقی کر رہا ہے، لوگ جوک در جوک مسلمان ہو رہے ہیں، تو انہیں مسلمانوں سے عداوت ہو گئی، دشمنی ہو گئی۔ انہوں نے بلا وجہ ہنگامہ شروع کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سمجھایا، لیکن وہ باز نہ آئے۔ مجبوراً ان سے بھی جدال و قتال کیا گیا۔ جب انہیں ہزیمتی ہوئی اور خیبر کی جنگ میں ان کی بالکل ہی کمر ٹوٹ گئی، تب وہ بھی سیدھے ہو گئے۔ اب مسلمانوں کو قدر اطمینان نصیب ہوا اور انہوں نے تمام عرب میں تبلیغ شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی شان قبیلے کے قبیلے مسلمان ہوتے چلے گئے، دائرہ اسلام میں آتے چلے گئے۔ جب یہ خبر عیسائیوں میں پہنچی تو آتش پرست اور عیسائی چونکے۔ چونکہ ایران میں آتش پرستوں کی اور شام و فلسطین میں عیسائیوں کی زبردست سلطنت تھی، اور یہ دونوں سلطنتیں مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فکر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سمجھ لیا کہ ان دونوں سلطنتوں میں سے اگر ایک بھی عرب پر حملہ آور ہوئی تو مسلمانوں کی خیر نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان فرمانرواؤں کو تذبذب میں ڈالنے کے لیے خود ہی سلاطین عالم کے نام دعوت اسلام کے مراسلے روانہ کر دیے۔ رؤسائے عرب قیصر روم یعنی عیسائی شہنشاہ کسرا، شاہ حبش اور عزیز مصر کے پاس قاصد بھیجے۔ سوائے شاہ حبش کے اور سب بادشاہ ان مراسلوں کو پڑھ کر سخت برانگیختہ کیا، لیکن یہ سمجھ کر چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے کہ کہیں مسلمانوں کی طاقت زیادہ تو نہیں بڑھ گئی۔ اس خیال سے انہیں عرب پر حملہ کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ مگر شاہ ایران نے یہ گستاخی کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مراسلوں کو پاڑ دیا۔ بیرون عرب میں دعوت اسلام کے پروانے بھیجنے کا یہ اثر ہوا کہ عرب کے مشرک اور یہودی بھی مسلمانوں سے خائف ہو گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت ولید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے سن 7 ہجری میں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط لکھا جس میں تحریر تھا۔ یہ خیال رہے کہ ولید مدینہ میں اور حضرت خالد مکہ میں تھے۔ عزیز بھائی، اس وقت ساری دنیا گمراہی اور طریقی میں پڑی ہوئی تھی۔ یہودی اور عیسائی خدا کے بیٹے بتاتے تھے، عرب اور دوسرے ممالک بت پرست تھے، ایران میں آگ پوجی جاتے تھے۔ آخر غرت حق کو حرکت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو امی ہے۔ انہوں نے ہزاروں سختیاں جھیل کر اسلام کی تبلیغ کی۔ اللہ تعالیٰ مددگار تھا، لوگ مسلمان ہونے لگے۔ نیک روحیں کینچی چلی آ رہی ہے۔ تم کس وقت کا انتظار کر رہے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں پوچھتے تھے۔ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوب واقف ہو۔ وہ راست گو ہے، نیک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبری عطا نہ کی ہوتی تو وہ کبھی نبوت کا دعویٰ نہ کرتے۔ تم خود دانشمند ہو، سوچو، لکڑی یا پتھر کے بت پرستش کے قابل نہیں ہو سکتے۔ وہ خدا نہیں ہے، بلکہ سچ پوچھو تو وہ انسان کاریگر ان کے خالق ہے جو انہیں بناتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں شیطان گمراہ کیے رہا، ہم بڑے مغالطے اور حماقت میں گرفتار رہے۔ تمہارا بھائی ولید از مدینہ۔ جب حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ خط پہنچا اور انہوں نے پڑھا تو فوراً ہی کہا،